اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی ہے، وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رب مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج امت مسلمہ خصوصاً اہل پاکستان ان ایام میں نہایت تکلیف اور مشقت سے اپنے روزمرہ ایام بسر کر رہے ہیں۔ کوئی تو وہ ہیں جو اس تکلیف میں دوچار ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نیک دل ہیں، جن کے دلوں میں رحمت اور شفقت ہے، ایمان والوں سے پیار ہے، محبت ہے۔ دکھی انسانیت کا احساس ہے، وہ بھی اس وقت تکلیف میں دوچار ہیں۔ ان کا درد رکھتے ہوئے، ان کی فکر اور ان کا احساس کرتے ہوئے آج کے اس خطبے میں بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف رجوع کریں گے، اور اس چیز کی طرف ہم سب توجہ کریں گے کہ آخر یہ اللہ کی ناراضگی کیوں آتی ہے۔ یہ ہستی بستی دنیا، یہ روشن اور چراغ دنیا، جہاں روشنیاں ہی روشنیاں، جہاں ہستی بستی دنیا اس زمین پر چلتی پھرتی اور بستی تھی، آرام کرتی تھی، آج اس زمین پہ رہنے کا انسان کو حق نہیں ہے۔ سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، لوگوں کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ اس زمین کو اللہ رب العزت نے بچھونا بنا دیا ہے، اس پر آرام کرتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، دن اور رات بسر کرتے ہیں، اپنی خوشی اور غمی اسی پر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے آگے سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کی کوئی حد اور کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ والجبال اوتادا، رب العالمین نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے میخیں لگا دی ہیں، اور وہ میخیں والجبال، اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑوں کو میں نے بطور میخ لگا دیا ہے، اس زمین کو اپنی جگہ پر ٹھہرانے کے لیے۔ آسمان کو ہم نے تمہارے اوپر چھت بنا دیا ہے، تمہارے جوڑے بنا دیے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہ سب میرے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم نے تم کو پانی دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، فرمایا ہم نے ان بادلوں سے، ہم نے برستے ہوئے پانی کی صورت میں تمہارے اوپر رحمتیں نازل کی،
ہم بارشیں اتارتے ہیں تمہارے اوپر، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے دانے، اناج، نباتات، پھل پھول پیدا ہوں، وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اس پانی کے ذریعے رب العالمین نے زمین پر یہ باغات پیدا کر دیے۔ جہاں یہ زمین ہے پانی نہیں تو وہ کھنڈر کے کھنڈر ہیں۔ تھرپارکر کے علاقے کو دیکھ لیجئے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر حیوان بھی زندہ نہیں رہ پاتے، چرند پرند نظر نہیں آتے، کیا کہ پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آخر کیا ہوا؟ یہ زمین بھی اللہ کی نعمت، آخر کیا ہوا کہ یہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ آج یہی پانی ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن چکا۔ آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نعمت کے طور پر عطا کی، آج وہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بن چکی۔ آج انسانیت تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، بلب سانس کو جا پہنچی ہے، نہ جینے کے نہ مرنے کے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ آخر کیوں ہوا؟ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ قادر ہے، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، اس کو پورا کنٹرول ہے اس بات پر الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے۔ اللہ اکبر، بارشوں کی صورت، یالہ باری کی کیفیت، پتھروں کی بارش۔ اللہ قادر ہے آسمانوں سے اپنا عذاب اتارنے پر، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ عذاب اوپر سے بھیج سکتا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے قدموں کے تلے سے بھی، تمہارے نیچے سے بھی اللہ تمہیں عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ زمین کو پھاڑ دے، زمین کا منہ کھول دے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ یا پھر کہیں تمہیں وہ آپس میں لڑا بھڑا دے، ایک دوسرے کے تم خون کے پیاسے بن جاؤ، کہیں عصبیت کی آگ میں جل کر، کہیں قومیت، وطنیت پرستی، لسانیت، فرقہ پرستی، ان چیزوں میں پڑھ کر تم ایک دوسرے کے خون بہانا شروع کر دو، اللہ رب العالمین پھر تمہیں اس طرح کے عذابوں میں قادر ڈالنے پر قادر ہے۔ وہ اللہ کا باغی، رب کا نافرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص زمین پہ چلتا ہوا جا رہا تھا، تکبر، غرور، بڑائی کے ساتھ، یجر ازارہ، اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ تکبر تھا، بڑائی میں جا رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے منہ کھولا، فرمایا وہ زمین میں دھنستا چلا گیا۔ اللہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ آندھیاں، یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہیں۔ اللہ اکبر، آج شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں اجڑ چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں۔ انسانیت کتنی پریشانی میں ہے۔
ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آخر یہ کیوں ہے؟ ہم اپنے رب کو کیا ناراض کر چکے ہیں؟ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق ختم کر چکے ہیں۔ وہ تعلق، وہ محبت، وہ رشتہ، وہ قربت جو ہونی چاہیے تھی، کہیں وہ قربت نفرت میں تو نہیں بدل گئی؟ کہیں وہ دعوے محبت اور پیار کے کہیں دھوکے کے طور پر تو ہم استعمال نہیں کر رہے؟ کہیں اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اس کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، لیکن کردار اور عمل کے اعتبار سے ہم شاید کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہیں ہم اپنے آپ کو بھلا تو نہیں بیٹھے؟ رب نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو بھلا دیا۔ ارے اللہ کے بندے، تو اللہ کو یاد کرے، تو رب کا ذکر کرے، تو رب کو بھلا دے، رب سے تعلق جوڑ لے یا توڑ دے، اس سے رب کی کبریائی میں، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رب کو یاد رکھے گا تو تو نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں مفہوم کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کا۔ تو یہ رب کو یاد رکھے گا تو اس کا معنی تو اپنے آپ کو یاد رکھے ہوئے ہے، اور اگر تو نے اللہ کو بھلا دیا تو سمجھ لو تو نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ رب فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، حقیقت میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ وہ اپنی جانوں کے حوالے سے غفلت میں پڑ چکے ہیں۔ ان کو فکر نہیں کہ ہم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، دنیا کی بھی بربادی، آخرت کی بھی بربادی۔ کہیں ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی طرف تو لے کر نہیں جا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی نعمتوں کا ہونا، یہ عالی شان بلڈنگوں کا ہونا، چمکتی دمکتی گاڑیوں کا ہونا، یہ دنیا کی ہر نعمت فراوانی سے ہونا، یہ رب کی بڑی کوئی نعمتیں نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں یقیناً یہ اللہ کی نعمتیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں۔ رب کی رحمت یہ ہے، رب کی محبت یہ ہے کہ تجھے اللہ رب العالمین یاد رہے۔ رب کی یہ رحمت یہ ہے کہ تو رب کے آگے سجدہ کرتا رہے۔ رب کی رحمت یہ ہے کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ رب کی رحمت یہ ہے کہ تو زناکاری سے، بدکاری سے، جھوٹ سے، ظلم و بربریت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، پنجگانہ نماز کو ادا کرے، قرآن کو اپنا اصول اور دستور حیات بنا لے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ ہماری سوچ کیا؟ بڑا گھر، بچوں کا مل جانا، دنیا کی اچھی سے اچھی تعلیم اور ڈگریوں کا ہونا، پیسہ اور بینک بیلنس کا ہونا، دنیا کی چمکتی گاڑیوں کا ہونا، عالی شان بلڈنگوں کا ہونا، یہ رب کی بڑی نعمت اور اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ آج یہ قوم کس دھارے پر چل پڑی، کس ڈگر پر چل پڑی؟ حی علی الصلاح کی صدا آتی ہے، حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے۔ کون ہے تو؟ اللہ اکبر، میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں۔ آتی ہے ندا مسجد سے، اس کے پاس وقت نہیں رب کے آگے سجدہ کرنے کا۔ اس مومن کو، مسلمان کو رب کے سامنے رکوع کرنے کے لیے وقت نہیں۔ شادی ہے، دوستوں کی کچہری ہے،
وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اذان ہوتی رہے، مجھے وقت نہیں ہے رب کے پاس جانے کا۔ پھر ہم روئیں کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ رب نے تجھ سے 1 سال کے بعد زکوٰۃ کا تقاضا کیا، تیری فصل تیار ہوتی ہے، رب اس فصل میں سے صرف 10واں حصے کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، نہیں دیتے، ڈاکہ مارتے ہیں، ہیلے ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا مال اللہ کے راستے میں کم نکلے۔ ایک مولانا صاحب سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، زکوٰۃ بچ جائے، کوئی راستہ نکل آئے؟ نہیں بھائیو دوستوں، جب ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے، اللہ کی طرف سے ناراضیاں آئیں گی۔ لگی ہوئی فصلیں، تیار فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ابھی جو یہ حالات ہوئے ہیں، آپ پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں فصلیں تباہ ہو گئی، چاول کی فصل تیار کھڑی تھی جو اپنے عروج پر تھی، جو تباہ ہو گئی، استعمال کے قابل نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کپاس کی فصل جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی بہت بڑی اکنامک انڈسٹری اس کے ذریعے چل رہی ہے، وہ بالکل زوال کا شکار ہو گئی۔ جن کی کپاس نکل بھی چکی تھی، بارش کے مسلسل ہونے کی وجہ سے وہ کالی سیاہ ہو گئی، وہ استعمال کے قابل نہیں رہی۔ یہ کیا ہے؟ جو چیزیں میرے اور آپ کا لقمہ بننے والی تھیں، وہ رب نے میرے اور آپ کے منہ سے کھینچ لی، نکال لی، کہ تو اس قابل نہیں ہے، میری اس دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں، میری اس نعمتوں کے استعمال کے قابل نہیں رہا، تو نے مجھے رب کو اتنا ناراض کر دیا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں، کیا یہ لوگ اتنے اطمینان میں آ چکے ہیں کہ زمین پہ، رب کی دھرتی پہ جو کالے دھندے کرتے رہے رب ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ ان کو دھسا دے گا زمین کے اندر۔ رب ان کو پر پتھروں کی بارش کرنے پر قادر ہے، رب زمین کو منہ کھول کر ان کو زمین میں دھسانے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ صرف تیرے اور میرے ساتھ نہیں ہوا، اللہ نے سابقہ امتوں کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ قوم لوط، ایک جرم تھا اس قوم کے اندر، ایک جرم پایا جاتا تھا، لواطت تھی، جنس پرستی تھی، مرد مرد کے ساتھ مکالہ کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو رہنمائی کی کہ تم حلال راستوں پر چلو، اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے اطمینان اور سکون کے لیے جو نعمت تیار کر رکھی ہے، اس صنف کی طرف جائیں، حلال طریقے سے جائیں، جائز راستوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو پورا کرو، رب کی بغاوت نہ کرو، اس زمین کو گندا نہ کرو، گناہوں سے، بدکاریوں سے، زناکاریوں سے۔ آج آپ اس قوم کو دیکھ لیں، من حیث القوم، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ وہ خوشی نہیں ہوتی جس خوشی میں بے حیا لوگوں کی شرکت نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں کنجر اور میراثی۔ آج کے لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ اداکار اور فنکار، جب تک کسی خوشی کے موقع پر جو اللہ تجھے خوشی دیتا ہے، رب نے تجھے بیٹے دیے، اللہ نے بیٹا جوان کر دیا، رب نے بیٹی دی، عزت سے آج تیرے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں۔ پہلے تو رو رو کر مانگتا تھا اللہ کوئی نیک رشتہ دے دے، رب نے دے دیا۔ اللہ کی اس نعمت کے بعد اب تو اللہ کو ناراض کرنے کی پوری تیاری میں، نہیں پرواہ۔ اللہ رب العزت نے تجھے جسم دیا، یہ صلاحیت دی، زبان دی بولنے کے لیے، عقل و فراست دی، لیکن تو کن دھندوں میں پڑ گیا؟
دو نمبری کاموں میں، دھوکے میں، فراڈ میں، لوگوں کا مال کھسوٹنے میں، ناجائز ذرائع سے مال حاصل کر کے بلند و بالا منزلیں بنا کر، اور پھر منزل کے باہر، گھر کے باہر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ سود کے مال سے بنائی ہوئی بلڈنگ، سود کے پیسے سے لی ہوئی گاڑی، لوگوں کو دھوکہ دے کر، پیسہ کما کر، دو نمبری طریقوں سے یہ دولت حاصل کر کے تو اعلان اور چرچا کرے ھذا من فضل ربی، یہ تیرے لیے عذاب کا سامان ہے۔ یہ فضل ربی نہیں ہے۔ جن کے اوپر رب کا فضل ہوتا ہے وہ حلال کو اختیار کرتے ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے، وہ دوسرے کی ایک پائی کی طرف بھی للچائی ہوئی نگاہ سے اور ناجائز طریقوں سے اس کی طرف نہیں بھاگتے، نہیں دوڑتے، وہ حلال پر اکتفا کرتے ہیں، چاہے وہ ان کو بھوکا رہنا نہ پڑے، چاہے ان کو موت ہی کیوں نہ آ جائے اس بھوک کے اندر، لیکن وہ کسی کی طرف ناجائز طریقے سے ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ آج یہ قوم بے حیائیوں کا شکار ہو چکی۔ ادھر سیلاب زدگان لوگ پانی کے اندر ڈوب رہے تھے، یہ ڈوب جانے کا ہمارے لیے موقع ہے۔ بحیثیت قوم ہم مر چکے، ادھر لوگ اس سیلاب کی آفت کے اندر پھنسے ہیں، ادھر کہیں پارٹیاں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں جس کے اوپر کئی کروڑ روپے ان ڈانس پارٹیوں میں خرچ کیے گئے، حکومتی سطح پر خرچ کیے گئے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ رب نے جو تمہیں دو پیسے دیے وہ غریبوں کے منہ میں ڈال دو۔ تو کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں نے کمایا، میرے بچوں کا ہے، میرا ہے۔ یہ رب تجھ سے لینے پر قادر ہے رب العالمین۔ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، وہ بھی اس رب کی مخلوق تھی جو آج ہنستے بستے گھروں میں رہنے والے، عالی شان گھروں میں رہنے والے، آج ان کو زمین پر بھی جگہ نہیں نظر آ رہی کہ ہم کہاں اپنا بسیرا ڈالیں۔ اپنی بیوی اور بچوں کو چادر اور چار دیواری میں رہنے والی عزت والی مائیں اور بہنیں اور خواتین، اللہ جو آج روڈوں پر آ چکی، جن پر چھت نہیں، جن کے لیے چار دیواری نہیں، اور آج ہم اگر یہ سمجھیں کہ جو پیسہ میرا ہے وہ میرا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، نکلو ان غریبوں کے لیے، نکلو ان درد مسلمان، دکھی مسلمانوں کے لیے، ان کا درد رکھتے ہوئے، ان کا احساس کرتے ہوئے، رب نے تمہیں جو دیا ہے، جتنی تمہیں طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں دینے والے بنو۔ ممکن ہے صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ میری اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ دور فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، چھوٹے چھوٹے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک ایک جرم تھا۔ کسی نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ۔ کسی قوم نے ناپ تول میں کمی کی، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے عذاب اتار دیا۔ کوئی لواطت میں پڑا، اللہ نے عذاب اتار دیا۔ کوئی نبی کی نافرمانی کرنے لگا، اللہ نے عذاب اتار دیا۔ کوئی کسی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ نے عذاب اتار دیا۔ ایک ایک جرم کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیے۔ آج یہ قوم، یہ امت، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا جرم ہے سابقہ قوموں پر جن پر عذاب آئے، جو جرم آج اس امت کے اندر نہیں ہے، آج ہم میں نہیں ہے۔ عدل و انصاف مٹ چکا، لوگوں کی بہنوں اور بیٹیوں، غریبوں مظلوموں کے ساتھ ظلم و بربریت، سالوں کے سال عدالتوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، طاقتور مظلوم کو کھائے جا رہا ہے، دولت مند غریب کو مزید غریب کیے جا رہا ہے، اس کو آزادی سے سانس بھی نہیں لینے دیتا۔
اس کو اس جنگل نے پھنسا کے رکھا کہ کہیں اس کو باہر کی ہوا نہ لگے اور یہ کہیں ترقی نہ کر جائے، میرے شکنجے میں جکڑا رہے۔ ہماری جب سوچ یہ ہو، ہمارا مزاج جب یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان بھول نہیں اس وقت کو جب اس زمین میں بھونچال آ جائے گا، زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین اپنے اندر کا سب کچھ نکال کے رکھ دے گی۔ تو نے جو کالے دھن کیے، جو اچھے کام کیے، سب کچھ نکل کر آ جائے گا۔ تو نے زمین پر کیا ڈھونگ رچایا ہوا تھا؟ محبت رسول، عشق رسول، اللہ کی محبت کے دعوے، حقیقت یہ تھی کہ تو ان دعووں میں جھوٹا تھا، تو ان دعووں میں جھوٹا تھا۔ میں پہلے ایک بات کر رہا تھا کہ دنیا کی نعمتوں کے مل جانے سے انسان کوئی بلند مقام نہیں پا جاتا۔ آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ دنیا میں کوئی شخص آپ جسے دیکھتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہو، نہایت خوبصورت، اس کی آنکھیں پیاری، اس کا چہرہ، اس کی جبین پیشانی کشادہ ہو، رنگت صاف ستھری ہو، قد و قامت اچھی ہو، ایسا وجود کہ جس کو دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں، حیران رہ جائیں، آپ سحر میں مبتلا ہو جائیں۔ لیکن اس بندے کی جب آپ نے اس کے ہاتھ میں دیکھا، کلائی میں دیکھا، یا اس کی پیٹھ کے پیچھے ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا لگا ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے، اگر یہ کسی شخص کو یہ بندہ مل جائے تو اس نمبر پہ رابطہ کر لیں، اس نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ ہاتھ میں ریبن لگایا ہے کہ کسی کو یہ شخص ملے تو برائے مہربانی اس کے والد صاحب سے اس نمبر پہ رابطہ کر کے اس کو پہنچا دیجیے۔ ایک ہی پل میں جب آپ اس کی خوبصورتی، اس کے قد، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر سحر میں پڑ چکے تھے، اسی لمحے میں پھر آپ کو شخص کے اوپر ترس آتا ہے کہ اتنی اللہ نے اس کو نعمتیں دیں، اتنا خوبصورت جسم، اتنی خوبصورت آنکھیں، لیکن یہ بیچارہ پاگل ہے، اس بیچارہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، اے بندے جب تو رب کو بھلاتا ہے، حقیقت میں تو اپنے آپ کو بھلا رہا ہوتا ہے، تو اپنی اس کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی محبت کو ناراضگی میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے بجائے تو اللہ کے عذاب لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے جب تو اللہ سے تعلق توڑتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری نمازیں کہاں رہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیا رہا، ہماری تنہائیاں، ہماری جلوت اور خلوت، ہمارے دن اور رات گناہ کرنے کا موقع مل جائے، کسی کے مال کھانے کا ذرا موقع تو مل جائے، پھر دیکھیں حال کیا ہوتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ کے بہت سے نیک بندے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایسے اعمال کریں کہ جس سے اللہ کے عقاب سے محفوظ ہو کر رب کی رحمت میں داخل ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ رب قرآن میں فرماتے ہیں تیرے رب کی پکڑ اسی طریقے سے ہوتی ہے جو وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ وہ پکڑتا کب ہے کسی کو؟ کسی قریہ والے کو، کسی بستی والے کو اللہ کب پکڑتا ہے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ کہتے ہیں جب وہ ظلم کرنے لگتے ہیں، جب وہ ظالم بن جاتے ہیں، دوسروں کی زمینیں ہتھیانے لگ جاتے ہیں، مزدوروں اور ہاریوں کا حق کھاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں نکالتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز روزے کا کوئی پتہ نہیں، تو جب بغاوتیں کرتے ہیں، رب کو ناراض کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے عذاب اترتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے بہت ہی دردناک اور سخت ہے۔
اللہ کی پکڑ سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کسی بھی مسلمان کی پکڑ نہ فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں فرمان عالی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان اہل ایمان سب بھائی ہیں آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اشتکا بعضہ بعضا، جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو دوسرا بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کے دوسرے حصے کو بھی پھر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ چوٹ لگتی ہے آپ کے پاؤں کے ناخن میں، لیکن وہ درد آپ کے دماغ تک پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں، پاکستان کے کسی دور علاقے میں بیٹھا ہوا کوئی مومن، کوئی مسلمان اس تکلیف میں ہے، مجھے اور آپ کو اپنے RCC گھروں میں، مضبوط اپنے گھروں کے اندر، پرسکون اور آرائش سے مزین گھروں کے اندر غافل ہو کر نہیں سونا چاہیے کہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ مزے سے سو رہا ہوں۔ دوسروں کا درد رکھو گے، دوسروں کے درد بانٹو گے، اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور کرے گا، رب تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے بہت سے نیک اللہ کے بندے اس وقت بڑھ چڑھ کر اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، اس دکھی انسانیت کے حوالے سے، ان بیچارہ مسلمانوں کے حوالے سے دن رات کاوشوں میں مصروف ہیں۔ ہمیں چاہیے سب سے پہلا کام اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اپنے اللہ سے معافی مانگے صدق کے دل سے، یہ نہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آئی تو پھر ہم مانگ لیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب ہمارے سر پر آن پڑتی ہے کوئی تکلیف تو پھر استغفار کا بھی زور ہوتا ہے، پھر اپنے سب الٹے سیدھے کام ہمیں یاد بھی آتے ہیں، پھر اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ تکلیف کے آنے سے پہلے رب کو منا لینے کی کوشش کر لو، اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے خوب معافی مانگیے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر اپنی ذات کے حوالے سے، اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ بحیثیت قوم ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں۔ ہم تیرے عذاب اور عقاب کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ، ہم تو بہت ہی چھوٹے اور کمزور ہیں۔ جب تیری طرف سے عذاب آئے، جو سابقہ اقوام جن کے قد کھجور کے درختوں کے برابر جن کے قد تھے، رب العالمین نے قرآن مجید میں اس منظر کو پیش کیا ہے، كأنهم أعجاز نخل خاویہ۔ فرمائے جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، وہ ایسے طاقتور مضبوط لوگ جو آج، اللہ اکبر، میں آپ کو تھوڑی سی بات کی وضاحت کر کے بات سمجھاؤں۔ آج ہم بھی پہاڑوں کو توڑتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے توڑتے ہیں، اور وہ بھی ڈائریکٹ مشین نہیں لگاتے، بارودی مواد جا کر رکھتے ہیں ان پہاڑوں میں جو لوگ توڑتے ہیں۔ وہ ہلکا سا پہاڑ میں جگہ بنتی ہے، پھر مشینوں کے ذریعے اس کو کاٹتے ہیں پہاڑوں کو۔ اللہ اس قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے مضبوط تھے، قد آور تھے، طاقتور تھے، شجاع تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے ان پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے، اپنے پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بناتے تھے۔ اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی، اور قد ان کے کیسے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا عذاب آیا زمین پر وہ سب ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے درخت گرے پڑے ہوں۔ اتنی بڑی طاقتور قومیں میرے رب کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکیں، میں اور آپ کیا ہیں، میرے اور آپ کی مجال کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ معاف کریں۔ اسی سیلاب میں ماں باپ کے سامنے بچے بہتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی کے سامنے گھر کا سربراہ پانی میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہے، کوئی ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہیں جن کے چاروں طرف پانی بہ رہا ہے۔
چاروں اطراف پہ پانی اپنی ٹھاٹھے اور موجیں مار رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اس ٹیلے کو بھی، اس مٹی کے ٹیلے کو بھی وہ آہستہ آہستہ کاٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جب ان کے اس ٹیلے پر بھی پانی بہہ رہا ہے، وہ ٹیلا بھی آہستہ آہستہ پانی میں بہتا جا رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہوں گے۔ اپنی موت کو دیکھ دیکھ کر مرنا یہ بہت ہی تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے لیے ان مظلوم مسلمانوں کے دائیں ہاتھ بنیے، ان کے غموں کو بانٹنے والے بنیں۔ اللہ کی رحمت سے اس وقت بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، ہماری جماعت اہل حدیث کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اداروں کی محنتوں کو، تمام احباب کی محنتوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور محترم اشرف انصاری صاحب نے درخواست کی ہے کہ اسکائی وے فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی مستقل طور پر قافلے رواں دواں ہیں، تو الحمدللہ وہاں سیلاب زدگان کے لیے آپ کی مسجد سے بھی انشاءاللہ قافلہ روانہ ہوگا۔ تو جماعتی احباب سے درخواست ہے کہ بھرپور انداز میں اس نیکی میں حصہ لیں، تاکہ ان کے ساتھ نیکی کر کے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہمارے اوپر آنے والی آفت کو بھی رب العالمین ٹال دیں۔ یہ مت سمجھو کہ خبروں میں بتایا گیا کہ آفت یہ رک گئی، یہ بارشیں رک گئیں۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے عذاب دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کی، دکھی انسانیت کے لیے مدد اور نصرت کے معاملات فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔